السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی چند آیات کو لے کر چلیں گے۔ ان کی پہلے ہم عربک ٹیکسٹ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 10 ہے۔ ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ پہلی 10 آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔ اب اسی سورت کی آیت نمبر 26 اور 27 کو ہم پڑھیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ ہے، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی 10 آیات ہم نے سنی، اور آیت نمبر 26 اور 27 اور ان کا ترجمہ بھی دیکھا۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں۔ کتاب کا تعارف کروایا جا رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ کس کو آئی ہے پہنچانے؟ متقین، تقوی والوں کو۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کے ہونے کا احساس، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، وہ بے پرواہ نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، بے فکرہ نہیں ہوتا، آخرت کا فکر اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس، وہ ایک سنجیدہ انسان۔ اور یہ کتاب اسی کو راہ دکھاتی ہے۔ اور عملی زندگی میں ایسے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم، قیامت، آخرت، ان سب کو مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے میں وقت پر ادا کرنا، طہارت کا خیال رکھنا، وضو کا خیال رکھنا، لباس کی پاکی کا خیال رکھنا، اور پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے نماز ضائع ہو جائے، یعنی نماز کی حفاظت بھی کرنا۔ یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں آتی، قائم کرنے کی بات آتی ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن قائم نہیں کر پاتے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ تقوی والوں کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ حقوق اللہ ہی پورے نہیں کرتے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے رزق دیا ہے صرف اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور رزق سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہر نعمت، چاہے علم ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، وہ سب چیزیں دینے والے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا تیری طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ صرف ان کتابوں پر ہی ایمان نہیں رکھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی مانتے ہیں، اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تورات، زبور اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، یعنی یہ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے تمام فیصلے، ان کا دل، ان کی عقل، سب میں آخرت کا تصور موجود ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور انعام میں فلاح، مکمل کامیابی حاصل کریں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے؟ فلاح۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فلاح کی خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم دعا کرتے ہیں، پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں،
پھر عبادت کے لیے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اب عبادت کے لیے طریقہ تو آنا ضروری ہے نا، اور طریقہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اب ہدایت کی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا تو اللہ نے ہمیں یہ کتاب دے دی، یہ قرآن دے دیا۔ راستہ مانگتے رہو، یہ کتاب ہے، اس کو تھام لو۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر شخص سے پاک ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے جو کوئی دنیا کا مصنف کر نہیں سکتا۔ یہ واحد کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جملہ لا ریب فیہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، میرے گھر میں ہے، جو ہر قسم کے شک سے بالا ہے۔ اور کتاب کا اصل مقصد آغاز میں ہی بتا دیا، اس لیے نہیں کہ بغیر سمجھے بس پڑھ لیا جائے، بلکہ سمجھ کر اصل راستہ ڈھونڈا جائے۔ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی نہیں ہے، اس راستے پر چلاتی بھی ہے۔ اور اگر مرتے دم تک ہم اس کتاب کو تھامے رکھیں گے تو ہمیں ہماری منزل تک بھی پہنچائے گی۔ اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ واو قاف یا، اپنی حفاظت کرنا، بہت پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا، بچ کے رہنا۔ کس سے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تقوی طلب کا دوسرا نام ہے۔ جس کو فکر ہو نا، جس کو احساس ہو، وہی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اور جو سیدھے راستے کی طلب رکھتا ہے، اس کو جب کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ سیدھے راستے کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ اس لیے پہلی علامت ان کی کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے، کوئی حجت نہیں، جو کتاب نے بتا دیا ایمان لے آئے، سمعنا واطعنا، بات مان لی، اب پورا جھک گئے۔ اب جھکنے کے لیے نماز، واقیموا الصلاۃ، تو نماز تو ہے ہی جھکنے کا نام۔ عاجزی، ایک 6 فٹ کا آدمی سمٹ کر اپنی پیشانی، اپنی ناک اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، مکمل عاجزی۔ اور صرف فزیکلی جھکنا نہیں ہے، اندر کے احساس کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا ہے کہ اللہ میں تیرا ہو گیا، اسلمت لرب العالمین۔ پھر جب انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، پھر اس کے لیے خرچ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، جو بھی اس کے پاس ہے ہر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ضرورت مندوں پر۔ جو کچھ بھی ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، اپنے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔ پہلی خوبی دل سے ایمان، دوسری جسمانی طور پہ جھک گیا، اور تیسرا خود پسندی سے، خود پرستی سے نکل کے دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ گویا قلبی، بدنی، مالی، تینوں عبادات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کے ہونے کا احساس ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، جو بات آئی، فوری طور پر مان لی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو ہی نہیں مانتے، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی نظریں دور تک جاتی ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ملنے والی، ختم ہونے والی ہے۔ وہ اپنے کل پر نظر رکھتے ہیں، آج جو بھی کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے کہ کل کو اس کا کیا انجام ہوگا، اور اللہ سے ملاقات پر مکمل یقین ہے۔ اور جس کے اندر یہ کوالٹیز آ گئیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک ھدی من ربہم، ہدایت یافتہ ہیں، ان کو راستہ مل گیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ مکمل کامیاب ہوں گے، کوئی ناکامی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، ہمیشہ کی خوشیاں، کامیابی، عظمت، بلندی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا ہے؟ انکار، اصطلاحی مطلب ہے حق کو چھپانے والا۔ کافر وہ جس نے حق کو سنا، سمجھا، لیکن عمل نہیں کیا۔ فرعون کا کفر کیا تھا کہ دل سے، زبان سے انکار کر رہا تھا۔ ابلیس کا کفر کیا تھا؟ زبان سے انکار کیا لیکن دل سے مانتا تھا۔ اہل کتاب کا کفر کیا ہے؟ دل سے یقین ہے لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ دل سے انکار کرتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے، اور اس سب کی وجہ تکبر اور دنیا پرستی اور آخرت کی بے یقینی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے،
چاہے ان کو خبردار کرو یا نہ خبردار کرو، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات سب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، کیوں دیا؟ کہ اس کو استعمال کرو۔ اور جو ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہ سنتا ہے نہ ہی دیکھتا ہے، پھر وہ جانور کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور کافر ایسا بے حس انسان ہے کہ جس کا دل ہی مردہ ہو چکا ہے، اس کے دل میں کچھ انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کوئی بھی چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں ہے کہ کائنات کا پورا نظام آخر خود بخود تو نہیں چل رہا، کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اب جو عقل رکھتے ہوئے، سماعت رکھتے ہوئے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، سیلڈ کر دیا۔ اب اندر کچھ نہیں جا سکتا، کانوں میں حق بات سنائی نہیں دیتی، آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ حق نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے دین کو جانتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ فرعون نے کیا کیا؟ اہل کتاب نے کیا کیا؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا، سبھی ضد پر اڑے رہے۔ تو آنکھ اور کان در حقیقت دل تک جانے کے راستے ہیں۔ جب وہاں پردہ آ گیا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اب پردہ آ گیا، اب بے یقینی کی کیفیت آ گئی، اب شک میں پڑ گئے، اب نہ کچھ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ذکر ہے منافقین کا جو کہ مدینہ کی پیداوار تھے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہ مفاد پرست لوگ تھے، اپنا فائدہ دیکھتے تھے، اور جو نفس کا غلام ہو جاتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ مسلمان بن کر ان کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زبانی اقرار کر کے ہم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جہاں فائدہ ہوگا ہم وہ فائدہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اصل میں یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے 3 درجات ہیں۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، اللہ کے تمام فرامین کا اقرار کرنا، ان پر ایمان لانا۔ نمبر 2 تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، اب صرف اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے، شرک نہیں کرنا، نفس کی غلامی نہیں کرنی۔ اور تیسرا عمل بالجوارح یعنی عمل سے اظہار، اور جب تک عمل نہ ہو زبان کا یا دل کا اقرار بھی کافی نہیں ہے۔ تو ان کا اقرار صرف زبان کا تھا، نہ یہ دل سے تسلیم کر رہے تھے، اور کیونکہ دل سے نہیں مان رہے تھے تو ان کے عمل میں بھی اسلام نہیں تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو نفاق ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ بیماری کب بڑھتی ہے؟ جب انسان پرہیز نہ کرے، علاج نہ کرے۔ دل زمین کی طرح ہے، جیسا بیج ڈالیں گے ویسی ہی فصل اگے گی۔ اگر ایمان کا بیج ہوگا تو ایمان ہی پھوٹے گا، اور اگر منافقت کا بیج ڈال دیا تو وہی پھوٹے گی۔ انہوں نے اپنے دلوں کو منافقت کے لیے خالص کر لیا۔ اب کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے بیماری کو بڑھا دیا، ان کی منافقت بڑھتی چلی گئی، مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسطے ان کے دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہاں پر 3 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں، متقین جن کے لیے مفلحون کا وعدہ ہے، فلاح کامیابی کا، کافر جن کے لیے عذاب عظیم ہے، اور منافق جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان کا جھوٹ بولنا،
اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، ان کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ یہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ دل میں کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، صرف بینیفٹ کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 26-27 میں اب فاسقین کی بات کی گئی ہے۔ فسق کہتے ہیں فا سین قوف، چھلکا ہٹا کر باہر آنا، نافرمانی کی انتہا جو ہوتی ہے وہ فسق ہوتی ہے۔ اور ان کی کوالٹیز یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اور عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد کا مطلب ہے باندھنا، اور باندھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک چیز اکیلی باندھی نہیں جا سکتی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، بعد پختہ باندھنا اس کا، یعنی اللہ سے عہد کیا اور وعدہ الست ہم سب کر کے آئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کو ایک دفعہ اکٹھا کیا اور سب سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم سب یہ اقرار کر کے آئے ہیں، اور یہ وعدہ ہمارے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں اور انسانوں کو یہ عہد یاد کرایا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ دیا۔ ایمان والوں نے کتابوں کو، پیغمبروں کی بات سن کر عہد کی تجدید کر لی، لیکن فاسقین نے یہ وعدہ پکا کر کے پھر توڑ دیا، اپنی مرضی، اپنی منمانی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے ساتھ اس کے کہ جوڑا جائے۔ حقوق اللہ توڑنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور رشتہ داروں میں والدین، شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی، برادری، رشتہ دار، اس کے بعد ہمسائے، دوست احباب، شہر میں رہنے والے، ملک میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے، فاسق ان سب رشتوں کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی سب کے رہنے کے لیے، سب کو ایک کنبے کی طرح رہنے کی تلقین کی گئی، اس لیے سب کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انسان کے ٹرمز ٹھیک ہوں۔ اور فاسق کی تیسری کوالٹی کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ کوالٹی منافق سے جا ملتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ کی پرواہ نہ کرے، حقوق العباد کا خیال نہ رکھے، اللہ کے عہد کو توڑے، بندوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرے، تو یہی چیز زمین میں فساد کا باعث بنتی، اور سب سے زیادہ یہی لوگ نقصان میں ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون، سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے یہ لوگ ہیں جو فسق کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ان آیات میں ہم نے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ قرآن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں 4 کوالٹیز بتا دیں، 4 قسم کے لوگ بتا دیے، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں بھی یہ پڑھا ہے کہ قرآن آئینہ ہے، اور ہم ہر روز آئینہ دیکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آئینہ صرف سچ بولتا ہے، ہمارے عیب ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے عیب، ہماری غلطیاں بتاتا ہے۔ اس رمضان میں قرآن کے آئینے میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے۔ 4 قسم کے لوگ یہاں پر بتا دیے گئے، چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کس گروپ میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے ہیں۔ اس میں ہمارے عملوں کو دخل ہے، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ میں چیک کرنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم خطرے میں ہیں۔ سب سے پہلے تو تقوی والوں کی بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کفر کی بات کی گئی۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو ہم کافر تو نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جو بھی ہم سے عبادات ہو سکتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی کیٹیگری میں ہم سب کو آئینہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے منافقت کی، اور منافقت جھوٹ سے جنم لیتی ہے۔ منافق وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟
گھر پر موجود ہیں، کوئی باہر آ گیا ہے، ملنا نہیں چاہتے، بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کئی دفعہ فون آتا ہے، ماں کا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، تو وہ کہتی ہے کہہ دو اماں سو رہی ہیں۔ اب کسی کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں، آپ تو بڑی سمارٹ لگ رہی ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بعد میں مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر کاروبار میں کس طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں، رشتے کرنے جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں کی غلط بیانی کرتے ہیں، گھر کہتے ہیں ہمارا اپنا ہے، فلاں چیز ہے، کاروبار ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، پھر ایج بھی چھپا دی جاتی ہے۔ پھر کئی لوگ مسجدوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور بہانے بنانے میں تو ہم ماسٹر ہیں، اور بچوں کے ساتھ خاص طور پہ جھوٹے وعدے کر لینا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ بچوں کو ہم اکثر ٹرخا جاتے ہیں، یہ بھی منافقت ہے۔ پھر جھوٹی شکایتیں لگانا، یہ گھروں میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ ہر روز یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں کہ لگائی بجھائی، جھوٹی باتیں، جھوٹی شکایتیں ایک سے دوسرے کو لگانا، یہ سب منافقت ہے۔ پھر شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تو ساس کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دینا، شوہر منع کر کے گیا ہے کہ فلاں جگہ نہیں جانا، اب ادھر وہ دفتر سے نکلا، ادھر بیگم صاحبہ بھی باہر، اور ایسے ہی مذاق میں جھوٹ بولنے کو تو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو صرف مذاق ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اور عام طور پر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر مہمانوں کو بازار سے پکا پکایا کھانا لا کے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ تو منافق کون ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب بات کرے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس آئینے میں ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کے امراض کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم کسی کو منافق کہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا ہے۔ اور جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ہیں خاسرون، جو فسق کرنے والے، وہ نقصان میں رہیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو وعدہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ کتنے رشتوں کو ہم نے کاٹا ہوا ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کہیں میرا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی سسرالی رشتہ جس سے میں نے تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، تو آگے بڑھ جائیں، پہل کر لیں، بڑے بن جائیں۔ یاد رکھیں بڑا وہی ہے جو پہل کرتا ہے۔ اگر ادھر سے رسپانس نیگیٹو آتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آگے بڑھ جائیں، رشتوں کو جوڑ لیں، قطع رحمی ختم کر دیں، کیونکہ یہ فاسقین کی نشانی ہے۔ اب یہاں پر 4 قسم کے لوگ بتا دیے گئے، اور متقین کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، کافرین کے بارے میں فرمایا ولہم عذاب عظیم، منافق کے بارے میں فرمایا ولہم عذاب علیم، اور فاسق کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الخاسرون۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چوز کر رہے ہیں۔ اب جب ہم ان 4 لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو obviously جتنے بھی لوگ ہم یہاں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا چاہیں گے؟ یہی چاہیں گے نا کہ ہم متقین کی لسٹ میں آ جائیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقویٰ ہے کیا، اور کس طرح ہم اپنے اندر تقویٰ لا سکتے ہیں تاکہ ہم بھی فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو تقویٰ والوں کی یہ قرآن بھی کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للمتقین، تقویٰ والوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یعنی جو شخص ہدایت مانگتا ہے اسے اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہمیں ایک کوالٹی اپنے اندر لانی ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اور جو شخص اس صفت سے متصف ہوگا اس کو اللہ کی کتاب بہت فائدہ دے گی، اس کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی اندرونی بصیرت پیدا ہوگی، کیونکہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے احساسات کا نام ہے۔
تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی اس دنیا کی زندگی میں غلط کاموں سے، حرام کاموں سے اور شک میں ڈالنے والے امور سے بچ بچ کر چلنے کا نام ہے۔ دنیا میں خود کو نافرمانی سے بچائیں گے تو قیامت کے دن خود کو سزا سے بچا سکیں گے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ایک خاص احساس کا نام ہے، یہ شعور کی بیداری کا نام ہے۔ اور کس بات کا شعور جاگتا ہے تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کے یہ زندگی گزارنی ہے، مجھے ان کاموں سے بچنا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات پر بھی توجہ کرنی ہے، اور میری جو ذمہ داریاں ہیں، میرے جو فرائض ہیں، مجھے ان کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہے جو غفلت کی زندگی، جہاں انسان اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتا ہے، جیسے چاہو جیو، میری زندگی میری مرضی۔ اور دوسری زندگی جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ اور تقوی دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ اور رمضان کے 30 دن آپ دیکھیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا سامنے ہے، فوراً خیال آتا ہے نہیں میں تو روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، سخت پیاس لگی ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق سے اندر نہیں جانے دیتے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان کے یہ 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو، تمہیں ساری زندگی ہی روزے کی حالت میں گزارنی ہے۔ یہ تو ایک مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے، حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشی میں، اللہ کی رضا میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی تقوی ہے۔ اور تقوی صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں کھولتا، یہ ہمارے دل کی آنکھیں کھولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی گزارے، غفلت کی زندگی نہ گزارے، جاہلوں کی طرح کی زندگی نہ گزارے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یاد رکھیں، ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے جب تک تقوی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ڈرنا، بچنا۔ تو فوراً ذہن میں یہی مطلب تازہ ہوتا ہے نا، پھر ہم ساتھ کوئی حدیث بھی دہرا دیتے ہیں۔ لیکن تقوی کی روح کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے نا۔ یاد رکھیں، تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، یہ ہمارے اندر کے احساس کو جگاتا ہے، اور یہ بڑی اونچی اور قیمتی صفت ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ نصیبے والے کو ملتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ تقوی وہ ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقوی وہ ہے جس میں رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تقوی دل میں ہے تو دنیا کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ جنت جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائیں۔ ایسے ہی لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے، جنت ان کی وراثت ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آج کیوں برکت نہیں رہی؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے۔ تو ہم اس رمضان میں قرآن کو اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہمیں تقوی کو سمجھنا ہے اور تقوی کی کیفیت اپنے اندر لانی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا۔ اور دیکھیں، یہ چیز ہماری فطرت میں ہے نا کہ ہم خود کو نقصان سے بچاتے ہیں، تکلیف سے بچاتے ہیں، نفع کا لالچ کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں،
اگر نفع حاصل کرنے کی طلب اور قوت ہمارے اندر نہ ہونا تو زندگی کی بقا ناممکن ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم جلتی آگ میں ہاتھ تو کبھی نہیں ڈالیں گے، کھانا پکاتے ہیں، کبھی چولہے کے اوپر ہاتھ رکھا، ہمارا ہاتھ خود بخود اس آگ سے واپس لوٹ آتا ہے۔ بچہ کبھی آگ کی طرف جا رہا ہو جہاں چولہا جل رہا ہے یا گیس ہیٹر جل رہا ہے تو ہم فوراً اس کو پکڑ کے پیچھے لے آتے ہیں، چاہے روئے چلائے جو مرضی کرے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، یہ آگ ہمارا نقصان کر دے گی، اور یہ نقصان کیونکہ ہمارے تجربے میں ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس سے بچنے کی قوت ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک آگ اور بھی ہے، یہ ایمان، عمل، فکر اور اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے خود کو بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حق کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، چغلی، غیبت، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کو اذیت دینا، دکھ دینا، یاد رکھیں یہ سب آگ ہے۔ لیکن اس آگ کو نہ تو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہم اس کی تپش کو فیل کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں جلنے کا تجربہ ہم اس دنیا میں لے سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ سے تو ہم لازماً بچتے ہیں، کیونکہ اس میں ہاتھ ڈال کے جلنے کا مزہ فوری ملتا ہے اور اس کے نقصان کا ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر یہ یقین ہمارا اس بات پر ہو جائے کہ ہم غیبت کریں گے یا جھوٹ بولیں گے یا کسی کی نقلیں اتاریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، تو ہماری زبان آگ میں جل رہی ہے۔ حرام کھائیں گے تو پیٹ انگاروں سے بھر رہا ہے، حرام رستے پر چلیں گے تو آگ میرا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا بن رہی ہے، تو ہی ہم خود کو غلط کاموں سے روک سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی آنکھ کا تقوی ہے، اور متقی قرآن سے ہدایت پاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وہ حق ہے، سچ ہے، وہ غیب ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں یقین ہے۔ آج ہمارے ایمان کی خرابی، ہماری نیکیوں سے دوری، ہمارے برے اعمال، یاد رکھیں یہ کل کی آگ ہے۔ آج ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اگر ایمان بالغیب رکھیں گے تو ہی تقوی پیدا ہوگا، اور متقی وہی بن سکتا ہے جو دل سے رب کو مان لے، رب کا ہو جائے، رب سے دوستی کر لے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، علم ہے، سب اللہ کے راستے میں لگا دے، اور اللہ سے ایسی محبت کرے کہ ہر وقت محبوب سے ملنے کا انتظار اسے بے چین رکھے، ہر وقت اس سے ملاقات کی تیاری میں اپنا وقت گزارے۔ دیکھیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا کب ہمارا بلاوا آ جائے، تو ہمیں تو ہر وقت الرٹ رہنا ہے، تیار رہنا ہے، اور کوئی بھی عمل کرتے ہوئے سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کو محبوب مانیں گے، اللہ کو رب مانیں گے، تو پھر اس کی ناراضگی کا احساس بھی ہمارے اندر ہوگا، پھر ہی ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ اور یاد رکھیں، تقوی صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، چند ریچولز ادا کر کے ہم متقی نہیں کہلا سکتے، یہ ہمارے اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے تو لوگوں کا دباؤ، معاشرے کے رسم و رواج، برادری، خاندان، کچھ بھی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، اور انسان صرف وہ کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہے، جس سے رب راضی ہے۔ یہ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم خود کو سنوار سکتے ہیں، نہ ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور دل کے اندر جب تقوی ہوگا تو پھر سارے کے سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس رمضان میں قرآن ہم اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ مجھے تقوی حاصل ہو، اللہ کے ہونے کا احساس میرے اندر داخل ہو، میرے وجود میری سوچ کا حصہ بن جائے۔ گویا اس رمضان کا ٹارگٹ تقوی کا حصول ہے، اور اس کے لیے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اور متقین وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، آخرت میں خود کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا میں تم کو اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔
تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں، لکھ لیں، سٹک کر لیں اپنے دماغ کے اوپر کہ ہر وہ کام، ہر وہ مقام جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہو، جو بھی انسان پھر اس پوزیشن کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کام کرے گا وہ نیکی شمار ہوگا۔ کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کا تقوی دل میں رکھے اور حرام کام کرے، اور اگر تقوی دل میں ہوگا تو انسان پھسل بھی جائے گا تو یہی اللہ کا تقوی اسے واپس پلٹا دے گا، وہ اپنے ٹریک پر واپس آ جائے گا، ہدایت کے راستے پر آ جائے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنا، ڈر ڈر کے چلنا زندگی کے راستے پر۔ اور جو لوگ ڈرتے ہیں، جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کتاب رکھی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ اس کو اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے رزق ہے، چاہے علم ہے، چاہے ہنر ہے، چاہے اچھی سوچ ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دینے سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ تقوی کی بہترین تعریف وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر بیان فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی کانٹوں والے راستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تقوی ہے، اور تقوی کا اصل مرکز دل ہے، اور اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا وہ احساس ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے اور خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، جس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے، جو بات چیت چال ڈھال میں نظر آتا ہے، مال، اولاد، زوج، زندگی کے دوسرے معاملات، تعلقات اور رویوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد متقین کا درجہ پاتے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا مقام ہے۔ اولئک ھم المفلحون۔ اور متقین کا مقام کیا ہے؟ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور آخرت میں بلند مقام کس کا ہے؟ سورۃ قمر کی آیت نمبر 54-55 میں آتا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں۔ اور تقوی میں اضافہ کرنے والے اعمال یہ ہیں کہ ہم نمازوں میں خشوع و خضوع قائم کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، روزمرہ کے کاموں کے دوران بھی اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، قرآن کی محفلوں میں جائیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے غصے کو قابو میں کریں اور لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں، اور جو تقوی میں کمی کرنے والے اعمال ہیں ان کو ایوائڈ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، غیبت اور چغلی میں شامل نہ ہوں، فتنہ فساد کا حصہ نہ بنیں، بدگمانی تجسس سے پرہیز کریں، جھوٹ اور بہتان تراشی سے بچیں، بد زبانی اور گالم گلوچ سے زبان کو آلودہ نہ کریں، فحاشی بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کریں، دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے صاف رکھیں، اور کسی بھی قسم کی جیلسی کو، کسی بھی قسم کے غلط خیالات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ تقوی کی مسنون دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان کے مطلب کو سمجھیں، اور تاکہ ہم تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ یہی جنت کی کنجی ہے۔
جب تک تقوی کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے ہم جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ 4 قسم کے لوگ یہاں پر بتا دیے گئے اور چوائس اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دی۔ لوگ بھی بتا دیے، ان کا انجام بھی بتا دیا اور ان کی خصلتیں بھی کھول کے رکھ دیں۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں جو تقوی والوں کی کیٹیگری ہے، جو فلاح پانے والوں کی کیٹیگری ہے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز ہے قرآن کا ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑنا، اس کو غور کرنا، اس کو سمجھنا۔ ایک اخبار کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لکھتے ہیں کہ یہاں آسٹریلیا میں ہمارے شہر سے کچھ دور ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی فیملی آباد ہوئی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان سے پہلے وہاں صرف ایک نو مسلم آسٹریلین بزرگ رہتے تھے اور ان کے علاوہ پورے ٹاؤن میں اور کوئی مسلمان نہیں۔ ملاقات پر ان بزرگ نے بتایا کہ 9/11 کے بعد مجھے مسلمانوں کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہوا۔ انٹرنیٹ پر سرچ کے دوران قرآن مل گیا، جب اسے پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور حال ہی میں انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی قائم کی ہے۔ قرآن تو دل بدلتا ہے، کیا بات ہے، ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے نہیں ہیں نا۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، ایک ایک آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو تقویٰ سے بھر دے۔ اور ایک اور فرانسیسی نو مسلم لڑکی کیرولین کے بارے میں اخبار لکھتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اسلام قبول کرنے کا خیال کیوں کر آیا تو اس نے جواب دیا کہ ایک دن قرآن کھول کر پہلا صفحہ نکالا، سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو اس کے ختم ہونے سے پہلے میرا دل مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، اور حال ہی میں اس نے ایک مسلم سے شادی کی ہے اور اسلام پر قائم ہے، صرف سورۃ فاتحہ سنی تھی۔ اور ہم تو ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ بھی بدلتا نہیں ہے، دل ہی نہیں بدلتا۔ ایسا ہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 سے 127 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے ذکر قرآن سے منہ موڑ لیا، دنیا میں اس کی زندگی تنگ گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، مالک تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ کتاب جس کا مخاطب ہم ہیں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اور اس کتاب کا اولین مقصد ہماری ہدایت ہے۔ آج ہم نے اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں کی الماریوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ قرآن جو اللہ کی آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اور یہ وہ معجزہ ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ کیا تھا تو بے اختیار سجدے میں گر گئے تھے، لیکن ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن دل کوئی اثر قبول ہی نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھ سکیں گے؟ اگر عربی نہیں سمجھتے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں؟ ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے، بار بار پکارتا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا، کبھی یا ایھا الناس، لیکن ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم سنیں۔ عمر بھر مصروف رہتے ہیں اور بے مصرف مصروف ہیں، پھر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں 1440 منٹ، کیا ہم 10 منٹ بھی اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے؟ اس کتاب کو جس نے ہماری قبر کے اندھیروں میں ہمارا ساتھی بننا ہے، قیامت کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بننا ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہمارے قلب و نظر کا مالک ہے، ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔